بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عصر حاضر کے ہٹلر ہندو انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو وزیر اعظم بننے سے پہلے دنیا ایک دہشت گرد، قاتل اور قصائی کے طور پر جانتی تھی، اور مودی کے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ انہیں امریکہ نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام، ان کی نسل کشی اور ان کی املاک گھر بار جلا کر راکھ کرنا مودی اور RSS کے دہشت گردوں کا سیاہ کارنامہ ہے۔ مودی کی گجرات میں حکومت تھی اور وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ ریاستی دہشت گردی مودی کی صوبائی سرکار کی نگرانی میں ہوئی۔ بنگلہ دیش میں مکتی باہنی کی تشکیل اور وہاں کی قتل و غارت گری میں حصہ لینے کو بھی مودی اپنے کارناموں میں سے ایک کارنامہ کہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے حالیہ اقدامات کے باعث مودی سرکار کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کی تمام سیاسی جماعتوں پر بھارت کی ہندو اسٹیبلشمنٹ قابض ہے، اور تمام بھارتی سیاسی قیادتیں وہی کچھ کرتی ہیں جو انڈین اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے۔ اسکرپٹ را کا ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد کبھی اندرا گاندھی، کبھی راجیو گاندھی اور کبھی نریندر مودی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی چاہتے ہوئے بھی آگرہ سمٹ میں ناکام و نامراد نظر آتے ہیں، اور منموہن سنگھ خواہش اور کوشش کے باوجود پاکستان کا دورہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ بھارت کی ہندو انتہا پسند اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بھارت کے بانی مہاتما گاندھی کو انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں قتل کروایا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی حکومت میں سکھ اقلیت کے خلاف امرتسر میں سکھوں کی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر خوفناک فوجی آپریشن کیا گیا اور سکھوں کی نسل کشی کی گئی۔ پورے بھارت میں سکھوں کا جینا اجیرن کر دیا گیا۔ پھر کانگریس کی حکومت میں ہی منموہن سنگھ کے دور اقتدار میں سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمان مسافروں کو زندہ جلا دیا گیا اور راز فاش کرنے والے کو بھی ٹھکانہ لگا دیا گیا۔ اندرا گاندھی کے سکھ محافظوں نے جب سکھوں کی قاتل اندرا گاندھی کو قتل کر کے انتقام لیا تو اس کے بعد سے اب تک سکھ دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ بھارت میں پنجاب کی ڈیموگرافی چینج کی گئی اور بھارتی پنجاب کو 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ سکھوں کی سیاسی قوت کو تقسیم کیا جا سکے۔ ہندو دہشت گردوں کی طرف سے مسلمانوں اور سکھوں کی نسل کشی اور قتل عام پر مغرب خاموش رہا اور کبھی بھی اس بارے میں مؤثر آواز نہیں اٹھائی، لیکن جب سے بھارت سے یہ اطلاعات اور خبریں آ رہی ہیں کہ عیسائی بھی اب بھارت میں ہندو انتہا پسندوں اور ہندو توا کے نشانے پر ہیں، تو شاید مغربی دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا سیاسی ویژن، فہم و فراست، فکر و فلسفہ اور دور اندیشی رہ کر یاد آتی ہے، جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ کام کر کے ہندو ذہنیت کو پرکھا، سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تقسیم ہند ہی مسئلے کا حل ہے اور مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہندو ذہنیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور یوں 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی جدوجہد شروع کی۔ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو ذہنیت کے بارے میں اپنے سیاسی ویژن کی بنیاد پر سکھوں کو پاکستان سے الحاق کی دعوت دی، اور یہی مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قوت کو بھی سمجھایا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں، لیکن شیخ عبداللہ اور سکھ قیادت نے قائد اعظم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس پر آج فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور دنیا بھر میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے سکھ قیادت اس لمحے کو پچھتا رہی ہے۔ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے خاندانوں کے غلط فیصلے نے آج مقبوضہ کشمیر کو نسل کشی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اور سکھ خالصتان کے لیے دنیا بھر میں دربدر ہیں۔ بھارت کے ہٹلر مودی نے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر نازی فاشسٹوں کے نقش قدم پر چلنے والی RSS اور BJP کی سیاسی قوت کے بل بوتے پر مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کا اقدام کیا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کا خیال تھا کہ ماضی میں گجرات میں کی گئی مسلم نسل کشی اور امرتسر میں کی گئی سکھوں کی نسل کشی کی طرح دنیا خاموش رہے گی، اور مقبوضہ وادی میں بسنے والے 1 کروڑ شہری بھی غلام ابن غلام بن کر رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور شہداء کا خون اور حوا کی بیٹیوں کی چیخیں اور آہو فغاں نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ پروردگار عالم کی رحمت و نصرت آنے کو ہے،
دنیا کو یہودیوں کی نسل کشی اور قتل عام کرنے والے ہٹلر کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ پاکستان اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے مودی کا اصلی چہرہ دکھانے کی حکمت عملی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مغربی دنیا، ذرائع ابلاغ، عالمی حکمرانوں کے ضمیر سیاسی مفادات کے لیے ہی صحیح لیکن پھر بھی کروٹ لے چکے ہیں۔ روس، چائنا، امریکہ، برطانیہ سمیت دنیا بھر کے ممالک مودی کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس میں برطانیہ نے تو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور قتل عام پر تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے دو قومی نظریے کو عملی طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے مابین مسئلہ مذہب کا ہے، جو کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ نریندر مودی سے صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ نہیں چلے گا جو ہندو انتہا پسند چاہتے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ نیو یارک ٹائمز، بی بی سی، واشنگٹن پوسٹ کشمیر کے بارے میں ہوش ربا اور خوفناک انکشافات کر رہے ہیں، جن میں وہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خطرات سے خبردار کر رہے ہیں اور اس بڑے قتل عام کو رکوانے کے لیے دنیا سے اپیل کر رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ کے بعد دنیا بھر میں نسل کشی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو خبردار کر دیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کی نسل کشی اور بڑے قتل عام کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جینوسائیڈ واچ نے اپنی رپورٹ میں تحریر کیا ہے کہ قتل عام اور نسل کشی کے کل 11 مرحلے ہوتے ہیں اور بھارت کی مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور نسل کشی کرنے کے 10 مراحل طے کر چکی ہے اور اب صرف عمل درآمد باقی ہے، جبکہ آسام میں بنگلہ دیش کے پناہ گزینوں جن کی تعداد 40 لاکھ ہے، ان کی نسل کشی کے لیے بھی بھارت کی مودی سرکار 11 میں سے 7 مراحل طے کر چکی ہے اور آسام میں بے وطن پناہ گزینوں کا بھی قتل عام کرنا چاہتی ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل جینوسائیڈ واچ کی یہ رپورٹ دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ کہ اسی رپورٹ نے ان تمام خدشات اور حقائق کی تصدیق کر دی ہے جن خدشات کا اظہار پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لکھے گئے 3 خطوط میں کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر محض ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا منصوبہ ہے جسے رکوایا جانا ضروری ہے، ورنہ 2 ایٹمی طاقتوں کا ٹکرانا فطری عمل ہوگا جس کے اثرات سے دنیا محفوظ نہیں رہ سکے گی۔